بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفلیں اس طرح سے پڑھیں، 70,000 حاجات بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، شب برات کی رات جب آتی ہے، اس رات میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ انہی 6 رکعت نماز کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی۔ میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں، مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور پھر فرمایا، عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ یہ شب برات کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جہنمی لوگوں کو بخش دیتا ہے، مگر اس رات اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والوں، ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والوں کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت 1.5 تاریخ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات ہے۔ اب اس رات میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے، وہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد نوافل آپ کو پڑھنے ہیں، 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ نیت کریں اور 6 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ نوافل نماز میں آپ کو اسی طرح نیت کرنی ہے، بس ذہن میں یہ خیال لانی ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، یعنی عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت بندھنے کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، جس طرح آپ کو باقی نمازوں میں الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں، رکوع کریں۔ رکوع کرنے کے بعد سیدھے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کچھ دیر بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں۔ دوسری رکعت میں جب 2 سجدے کر لیں گے تو اس کے بعد میں تشہد میں بیٹھ جائیں گے اور تشہد یعنی التحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے پھر آپ نیت باندھتے ہیں، لیکن نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ مجھے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب یہ 4 رکعت آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب جو آخری 2 رکعت نوافل رہتے ہیں، ان دونوں رکعتوں کی نیت باندھتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ یہ بات میں ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جیسے پہلے آپ نے 2 رکعتیں نوافل ادا کی ہیں، اسی طرح یہ بھی 2 رکعتیں ادا کریں۔ پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر سورہ یاسین یاد نہیں تو پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ہو اللہ پڑھیں گے۔
اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو آپ اسے سن بھی سکتے ہیں یا پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد اس کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے، یا الہی ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا الہی ان نمازوں کی برکت سے مجھے غریبی، مفلسی اور محتاجی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں، دل میں جو بھی دعا ہو آپ مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی مانگیں گے ان نمازوں کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی، اور آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔